یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں۔ بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی، صرف بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی نہیں ہے، ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد ذلہ دام برکاتہ و عرباتہ و کرباتہ۔ وہ ہمارے جو بھائی ہیں شیر افضل مروت صاحب حفظہ اللہ تعالی، پچھلے دنوں انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ آج کل وہ صحافیوں کے جب گھیرے میں آ جاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بات ان سے اگلوا لیتے ہیں، چونکہ وہ پشتون ہے اور پشتون میں نے دیکھا دلیر ہے بات کرنے میں۔ تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دے دیا جہاد کا، تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ مدہ ذلہ، وہ سارے انہوں نے القابات لگائے۔ وہ پہلے اپنی بی ایم ڈبلیو اور باقی چیزیں بیچیں اور اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو جہاد کے لیے روانہ کریں، پھر اگلی بات کریں۔ اچھا، اب یہ اتنی جینون بات تھی کہ اس کا پریکٹیکل جواب مفتی تقی عثمانی یا ان کے ماننے والوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ جی مفتی صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کے مشورے کے بعد اپنی یہ جائیداد بیچ کے فلسطین کے مسلمانوں کے نام کر دیے۔ اس کی بجائے یہ آیا کہ جی عالم دین کی توہین کر دی ہے جی انہوں نے۔ یار ایڈے کمزور نے علماء دین کے، نکی جی گل تے انہوں نے توہین ہو جاندی ہے، علماء دین کی توہین ہوگی۔ بات کا جواب نہیں دیا، بات بالکل سالڈ تھی اس کی، شیر افضل مروت کی، کہ آپ لوگ عوام الناس کا خون گرماتے ہیں اس قسم کی اناؤنسمنٹس کر کے، خود آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی تو اربوں کی جائیدادیں، چلیں محتاط کر لیتے ہیں کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، ویسے تو ان لوگوں کی کروڑوں کی آمدن ہے ایک مہینے کی، جو یہ اسلامک بینکنگ اور باقی چیزوں سے جو یہ اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں، اور لال کی کمائی ہے، میں نہیں کہتا حرام کی کمائی ہے، ظاہر ہے وہ جو وہاں پر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اس کے عوض تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ذرا بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے لوگوں کی ترغیب کے لیے، اپنے کتنے بچے روانہ کیے ہیں؟ تو یہ جواب نہیں آیا، اس کی بجائے توہین والا راگ لاپنا شروع کر دیا۔ تو میں بالکل شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہوں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، اس کا جواب پریکٹیکلی عمل کر کے آنا چاہیے، بجائے یہ کہ علماء دین کی توہین کر دی ہے انہوں نے۔ یہ ہمارے علماء جو ہیں وہ زندگی بنو امیہ والی گزار رہے ہیں اور آخرت یہ کہتے ہیں مولا علی والی ہو، اس طرح نہیں ہوگا بھائی۔ مولا علی والی اگر آخرت چاہیے تو پھر آپ کو زندگی بھی ویسی گزارنی پڑے گی۔ آپ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، خود یہ گاڑی سے نیچے نہیں اترتے، اور ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے توبہ توبہ، اس لیے آپ ان کو ہاتھ لگائیں، ان کے ہاتھ ایسے روئی کی طرح نرم ہوتے ہیں، لوگ اسے روحانیت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ مزدوریاں نہیں کی ہوئی ہیں، روحانیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ ان سے آپ ایک مہینے کے لیے مزدوری کروائیں نا تو ان کے ہاتھ بھی سخت ہو جائیں گے، ویسے میرے بھی نرم ہے، لیکن اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں نے یہ والی مزدوریاں نہیں کی ہوئی ہیں، سافٹ مزدوری کی ہے، اس کی وجہ سے نرم ہے۔ لیکن جو پیروں کے اور جو مولویوں کے جتنے نرم ہیں اتنے نرم میرے نہیں ہوں گے، ان کے تو بالکل ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، چمڑیاں بھی ان کی سفید ہو جاتی ہیں، ہر وقت بیٹھے ہی اے سی میں رہتے ہیں، اے سی والے کمرے سے اے سی والی گاڑی میں، اور اس سے پھر آگے اے سی والی مسجد میں، اور پھر پروٹوکول جو یہ انجوائے کرتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ سب سے بڑی پاکستان میں ٹینشن تو اکانومی کی ہوتی ہے نا، وہ ان کو ہوتی نہیں ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کی ہوتی ہے، ان کو اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جتنے مرضی ان کے بچے ہوں ایک مدرسہ اور کھول دیں گے، جتنی مرضی بیویاں ہوں ایک اسلامی بہنوں کا مدرسہ اور کھول دیں گے، اور آگے چین چل پڑے گی۔ یہ مسئلے تو ہمارے ہیں، ان کے تو یہ مسئلے ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ بڑی اچھی اور بڑی توانا قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ نیوز نمبر 4، وہ ہمارے جیلم شہر سے جو ایکس ایم این اے ہے فواد چودھری صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ کو پتا ہے میرا ان سے سخت اختلاف ہے، اور میں پچھلے 5-6 سالوں میں اس اختلاف کا اظہار اپنے پلیٹ فارم سے ویڈیوز کی فارم میں کر چکا ہوں۔ جب بسنت والا مسئلہ ہوا اس وقت یہ وزیر تھے، میں نے آڑے ہاتھوں ان کو لیا۔ رؤیت ہلال کمیٹی کا جب ایشو ہوا اس وقت بھی میں مفتی منیر صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا، اور میں نے فواد چودھری صاحب کو اس وقت بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو انہوں نے پھونک چڑھائی یہاں جیلم اسٹیڈیم میں تقریر کر کے، اور فوج کے بارے میں چوکیدار لفظ بولا، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آپ کو پھونک چڑھا رہا ہے، یہ خود اینڈ ٹائم پہ غائب ہو جائے گا، اور وہی ہوا کہ وہ غائب ہو گیا اور خان صاحب جیل میں ہے۔ ہاں دیکھ لیں، جیل ایک ہی بندہ کاٹ رہا ہے، ہاں باقی صرف اس کے نام کے اوپر ڈالرز بنا رہے ہیں، اور ان کی کبھی خواہش نہیں ہے باہر آئے۔ ہاں ویسے وہ کہیں گے
ہر عید کے اوپر آزاد کروانے کی کوشش کریں گے باتوں میں, لیکن اندر سے نہیں چاہیں گے, کیونکہ وہ باہر نکلا ہے تو ان کے ولاگز کن لوگوں نے سننے, تو وہ صرف خان کو بیچ رہے ہیں. تو میں نے اس موقع پہ بھی فواد چودھری صاحب کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کی تھی. مہربانی ہے ان کی, سن لیتے ہیں. ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں, ادھر آ بھی چکے ہیں میرے پاس, وہ کافی مذہبی آدمی ہے, یہ ذرا سیکولر ٹائپ آدمی ہے. لیکن پچھلے دنوں جو انہوں نے ایکس پہ ٹویٹ کی ہے وہ کمال کی ٹویٹ تھی. انہوں نے علماء کے اس اعلان کے اوپر کہ جہاد فرض ہو چکا ہے, انہوں نے کہا کہ جی جو 100 بڑے بڑے علماء ہیں نا پاکستان کے, جو اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں اور ان کے جو پیشوا ہیں, ان کے پاسپورٹ مجھے دے, میں ان سب کا خرچہ ارینج کروں گا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ زبانی بات ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, خاندانی طور پہ بہت اسٹرانگ ہے وہ. ہم تو جیلم کے رہنے والے, ہمیں پتہ ہے وہ کر سکتے ہیں واقعی, ان کے لیے 100 بندوں کا ارینجمنٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. انہوں نے کہا ان 100 علماء کی آپ لسٹ دیں, میں ان کو غزہ بھجوانے کا اہتمام کرتا ہوں. اب یہ بات کر کے وہ سائڈ پہ ہوئے, پھر وہ مولویوں کے خلاف ہو گئے. جی فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ہے ہی مولویوں کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ وہ مولویوں کے خلاف ہیں, لیکن اس بات کا جواب دو. جواب کیا دیا انہوں نے؟ ایک یوٹیوبر اپنا لانچ کیا, وہ بھی ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کی طرح آ کے چوک میں کھڑا ہو گیا, لیکن ان سے بہتر فارم میں. وہ تو رات کو 2-2:30 بجے اکیلے کھڑے ہوئے تھے نا. اس نے کو 8-10 بندے ساتھ کٹھے کیے اسی شاندار چوک جیلم میں, جو یہاں سے بمشکل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اسی روڈ کے اوپر آگے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ 150 لوگوں کے پاسپورٹ کی کاپیاں ہیں, فواد چودھری صاحب کدھر ہیں, ان کو بھجوائیں غزہ, یہ تیار ہیں. نیچے جناب علماء کے ماننے والے بغلے مجا رہے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں کس طرح ناکو چنے چبوا دیے ہیں. اس پہ میں صرف یہی عرض کروں گا, رکو ذرا, صبر کرو. اچھا ہاں, جہاں چودھری صاحب کی زبان ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری زبان سٹارٹ ہوتی ہے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ پہ یہ لکھا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے علماء اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, ان کے پاسپورٹ چاہیے, تقی عثمانی کا پاسپورٹ چاہیے. ہاں, ان کے مدرسے میں کسی غریب بچے کا پاسپورٹ نہیں ہمیں چاہیے, مفتی منیب کا پاسپورٹ چاہیے, اس کے بچوں کا پاسپورٹ چاہیے. تو علماء کا کام ہے ذرا ان کے پاسپورٹ لا کے پیش کریں, اور اگر یہ ان کے پیش کر دینا, ان 2 بڑوں کا خرچہ تو میں بھی اٹھا لوں گا. لو منو اپنے زنانی دے پیر پھڑنے پہ میں اپنا پلاٹ بیچاں گا, مفتی منیب تے تقی عثمانی نو تے میں بھجواواں گا. لو میری طرفوں آفر لے لو, میں تو نہیں بھاگ سکتا نا, میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں. ان کے پاسپورٹ ارینج کرو اور جانے کا بندوبست کرو, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ اتنے پہاڑوں سے ہو کے یو کے پہنچ سکتے ہیں نا, تو یہ بھی پہنچ جائیں گے. خرچہ ہم ارینج کریں گے, باقی پہنچوانا تو ہر جگہ آپ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں, ان کو پہنچا سکتے ہیں. بلکہ علماء کو تو ویلکم کہیں گے اسرائیل والے, وہ تو تبلیغی جماعت کا بھی مرکز تل ابیب میں موجود ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تبلیغ کے معنی لے جائیں, وہاں سے جہاد پہ روانہ کریں. باقیوں کی لسٹ بھی میں تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اب یہ نہیں کہنا بوڑھے ہو چکے ہیں, یہ ہمیں تو اب حضرت عمار ابن یاسر جو ہے وہ تو جنگ صفین میں 93 ایئرز کے تھے, تمہارا تو کوئی بابا 93 ایئر کا نہیں ہے اس وقت. مفتی منیب صاحب بھی 80 پلس ہیں, 90 پلس نہیں ہوئے. تقی عثمانی صاحب بھی اتنے تھے, تو جنگ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جائیں, چلیں وہاں جا کے تقریر کریں, حوصلہ افزائی کریں, مجاہدین کو ایڈریس کریں. اچھا جب ان کو کہو نا یہ کیوں نہیں جاتے, کہتے ہیں ان کا کام ہے صرف لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا. اوتے جا کے کرو نا, ایسے تیار کرنا ہے. اینڈ پہ پھر معصوم سی شکلیں بناتے ہیں کہ آپ تو جا نہیں سکتے, چلیں غزہ کے مظلومین کے لیے آپ چندہ بک میں ہماری مدد فرما دیں. اینڈ پہ یہ نکالتے ہیں, پہلے خون گرماتے رہتے ہیں, ان کو پتہ جانا انہوں نے کوئی نہیں سامنے والوں نے, پھر اینڈ پہ کہتے ہیں چلے جا نہیں سکتے تو چلے مادی مدد تو کر سکتے ہیں نا. وہی درمے قدمے سخنے, یہ جو محاورتن درم یعنی رقم, قدمے یعنی پریکٹیکلی چل کے, سخنے یعنی بول کے, خود یہ سخنے ہی ہیں سارے, درمے قدمے نہیں ہیں. قرآن میں تو آیا تھا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو, یہ آپ کی جان اور آپ کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں سخن آزمائی کرتے ہیں صرف. لو زامو. تو فواد چودھری صاحب کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ابھی تک کوئی پوری نہیں ہوئی ہے. دوسری بات, یہ جو 150 بندوں کے وہ پاسپورٹ کی کاپی لے کے آئے, جو مولویوں کی نہیں تھی, عام کی تھی. فواد چودھری صاحب خرچہ نہ بھی دیں, یہ مولویوں نے چندہ بکس جو بنائی ہوئی ہیں, ان میں سے 150 بندہ نہیں بھجوا سکتے. پوری زندگی انہوں نے جہاد کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں, دیوبندیوں نے بھی, اہل حدیثوں نے بھی. تو اپنی جداد میں سے دینا. جیلم چوک پہ کھڑے تھے نا, اور جس جامعہ حنفیہ کا حوالہ دے رہے تھے, ان کے جو محتمم ہیں وہ کروڑ پتی ہیں, وہ 1,500 بندے کو بھی بھجوا سکتے ہیں. چلو فواد چودھری تو نہیں بھجوا سکا, یہ 150 کی کاپی ان کو دے کے بھجواؤ نا. سب کہانیاں کروا رہے اپنے ویوز لینے کے لیے اور لوگوں کے اوپر اپنا روب ڈالنے کے لیے, جی ہم نے یہ کام کر دیا.